وہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے یا رب کے حقوق ادا نہیں کرتا، فرائض پورے نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے سرعام ان کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ جھوٹ پر عمل کر رہا ہے۔ جہاں پر بھی خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے، جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم موجود ہے، وہاں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، وہاں اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے، وہاں اپنی نوکریوں اور کاروبار کو اگر ترجیح دیتا ہے، وہاں اپنے تعلقات اور برادریوں کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ جھوٹ پر عمل کر رہا ہے۔ لہذا وہ شخص کہ جو اپنے روزے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ایسے آدمی کے لیے فرمایا کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ محترم معزز سامعین کرام، مہینے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سارے، لیکن رمضان سب سے افضل ہے، رمضان کو فضیلت ملتی ہے۔ تو یہ رمضان کو فضیلت کیوں ملتی ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ اس رمضان کے اندر چھوٹی سی عبادت کا اجر انتہائی زیادہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں ہوں جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ دن تو افضل ہے، باقی بھی مہینے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کو فضیلت ملتی ہے۔ اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا، اس امت کو فضیلت عطا ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اس قرآن کو پڑھیں گے، یہ قرآن ہمیں بتلائے گا کہ ہمارے رب کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، ہمارا رب ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اس نے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کا راستہ کون سا ہے، اس کی ناپسندیدہ اور ناراضگی کا راستہ کون سا ہے، یہ راستہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی گائیڈ بک ہے، یہ ہماری مکمل زندگی کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اسی مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے لیے اس کلام مقدس کو بھیجا اور فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کی ہدایت واضح ہے۔ یہ ایسی ہدایت کی کتاب نہیں ہے کہ جس کی باتیں پوشیدہ ہوں، جو منطقی زبان میں بولتی ہو، جو ایسی بات کرتی ہو، اشاروں اور کنایوں سے بات کرتی ہو کہ ہر آدمی کو سمجھ نہ آئے، بلکہ اس کی زبان تو انتہائی فصیح ہے، یہ تو انتہائی آسان ہے، ہر سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے، وہ چاہے عجمی ہے، چاہے وہ جس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نہ ماننے والا، نہ سمجھنے والا، عرب کے اندر شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اہل علم تھے، دوسرے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، گنگا کہتے تھے، وہ فصیح اللسان تھے، لیکن نہ ماننے والے وہاں بھی جب انہوں نے ضد اختیار کی، جب انہوں نے قرآن سے کنارہ کشی اختیار کی، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل قرار پائے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہماری طرف بھیجا، اس کے مختصراً کچھ حقوق ہیں کہ جن حقوق کی رعایت رکھی جائے گی تو ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن مجید اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ہم اس مقصد پر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ ایمان لانا، ایسا ایمان اس کے لیے تو یہ ہے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، جس طرح آج ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ کہ ہم اس کو محض برکت کے لیے، میتوں کو بخشانے کے لیے اور شادی بیاہ کے موقع پر برکت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، گھروں میں برکت کے لیے رکھ لیتے ہیں، کوئی دکان مکان بناتے تو خیر سے کروا لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، واقعی یہ برکت کی کتاب ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ بعض اسے برکت کی چیز سمجھا جائے اور اپنی زندگی سے اسے دور کیا جائے، بلکہ اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے، رب تعالیٰ کی ہدایات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ہمارے پاس ہمارے رب نے بھیجی ہے۔ اس طرح اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔
آج ہم قرآن مجید کے تراویح میں بھی ختم کرتے ہیں، ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے ان آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آداب پڑھنا چاہیے، اتنا اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کے حروف پیچھے والوں کو سمجھ آ رہے ہو۔ جو زبان سے انسان نکالتا ہے کم سے کم وہ الفاظ وہ سمجھ آ رہے ہوں کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے پڑھتا ہے، اس کا مقام تو مقرب معزز فرشتوں کے برابر ہے، لیکن جو آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، مشقت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے اس کے لیے۔ تو دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے یہ مقدس کتاب ہماری طرف بھیجی ہے، ہم اس کو پڑھنے کے بغیر گزار دیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے اسے دوائیاں لسٹ لکھ دی ہے، وہ گھر میں آ کے سنبھال کے رکھ لے تو اس کی بیماری میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اگر خود سمجھ نہیں آتا کسی کے پاس لے کر جائے گا۔ کوئی نسخہ حکیم نے لکھ کر دیا ہے، ایسے آدمی کے پاس لے کر جائے گا جو اسے سمجھانے والا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے کہ بہت سارے قرآن کے قاری یعنی قرآن پڑھنے والے اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں جب وہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ کس پر لعنت کر رہا ہے؟ یعنی جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، تو اس صورت میں تو وہ اپنے اوپر بھی لعنت کر رہا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ اپنے اوپر ہم پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں، کم ماپ اور تول کرتے ہیں، دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کی جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اور اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اس پر عمل کیا جائے، یہ عمل کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ میں یہ غلط کام چھوڑ دوں، لیکن میری خواہشات چاہتی ہیں، میرے رسم و رواج چاہتے ہیں، یا میں کسی کی تعلق اور لحاظ کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوں تو میں قرآن کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ ہم قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے نکلتے ہوئے، جب تک وہ نظر آتا ہے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ قرآن کا بظاہر تو بڑا، اس کو چوم چوم کے رکھتے ہیں، لازمی بات یہ ایسی مقدس کتاب اسے سینے سے لگایا جائے، اس کو لپیٹا جائے تاکہ خراب نہ ہو، اس کو چوما جائے، اس کا جتنا زیادہ ادب کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات، قرآن کا حکم ایک طرف آ چکا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم جان بوجھ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو قرآن کا مدد کر رہے ہیں، پھر تو یہ ہمارا یہ تو دکھلاوا ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ قرآن کا حقیقی ادب کیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کیا جائے۔ لہذا ہماری اگر ہمیں میراث کے مسائل، اگر ہمیں میراث کے معاملات ضرورت پڑتے ہیں، کہیں ہمیں وراثت مل رہی ہوتی ہے، ہم قرآن کو سیکھیں گے، ضرور قرآن کی طرف جائیں گے۔ یا ایسا کوئی معاملہ کہ جہاں ہم پھنس رہے ہیں، قرآن کا حکم ہمیں نظر آتا ہے اس میں ہمارے لیے ہمارا ہے، تو پھر تو ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں ساری دنیا سے فیصلے کر رہی ہے، یہ رواج ہے ہمارا، چلو جی اس کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہم قرآن کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ سب سے بڑی قرآن کی بے ادبی ہم کر رہے ہیں۔ بظاہر ہم اسے چومنے والے بھی ہیں، ہم اسے غلافوں میں لپیٹنے والے بھی ہیں، تو لہذا اس کو اپنی زندگی میں بھی لایا جائے۔ اور پانچواں ادب قرآن کا یہ ہے کہ اس قرآن کو عام کیا جائے، دوسروں تک بھی اس کی دعوت پہنچائی جائے، اپنے ہی تک اس کو محدود نہ رکھا جائے، اس کو دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے، اس کے احکامات دوسروں کو بتائے جائے۔
اس لیے ایسے لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، دوسروں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو آقا علیہ السلام نے بشارت فرمائی، مختلف مقامات پر بشارت ہے، لیکن ایک ایسا اعزاز، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے، تم سب میں بہترین وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگریاں ہیں، یا جو بہت خوبصورت ہے، یا جو کسی اور صفت کے اندر بہت اچھا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ وہ آدمی آقا علیہ السلام کی زبانی سب سے بہترین ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، باقی مخلوقات اور باقی امتوں سے رب تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز بخشا تو اسی قرآن کی وجہ سے۔ پھر مزید آقا علیہ السلام نے اس امت میں سے کسی کو اعزاز بخشا تو وہ قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والے ہیں۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذہنی طور پر تیار ہو جائے، اپنے رب کی احکامات سیکھنے کے لیے وقت نکالے۔ ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہوگا، اگر یہاں اعلان نہ بھی کیا جائے، کوئی میلہ ہے، کوئی تماشا ہے، کوئی کھیل ہے، اعلان نہ کیا جائے، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ قرآن کی دعوت دینے کے لیے آپ 10 بار بھی دعوت دیں گے، 1000 آدمی کو دعوت دیں گے تو 100 آدمی بھی مشکل سے جمع ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، اس کا یہ حق ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر ہم آج اس طرح ہم نے قرآن کے ساتھ برتاؤ کیا، خود قرآن کو اگر ہم پوچھیں تو قرآن ہمارے اس رویے کی نفی کرتا ہے۔ ہم قرآن کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن ہمارے اس رویے کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن ان قوموں کے اعمال کو بتاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، یہود اپنی کتاب پر ایمان لاتے تھے، عمل اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ نصارہ نے بھی جنہوں نے مانا اپنی کتاب پر ایمان لاتے تھے، عمل اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کو کہا جس پر عمل کرتے ہو گویا اس کو تم مانتے ہو، اور جس پر عمل نہیں کرتے اس کو تم وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، بعض کا کفر کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ قرآن نے ہمارے لیے ہم لوگوں کا اس رویے کو بیان کیا، ان کی اس حالت کو بیان کیا کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، حرام نہیں مانتا، اس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ وہ قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہے کہ جس نے حرام کو حلال کہہ دیا۔ آج ہماری اپنی مرضی ہے، آج ہمارا اپنا اختیار ہے، نعمتیں، صحت، زندگی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن نافرمانی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کے نافرمانی کرتے ہیں۔ تو عمل کے بعد دعوت، اور چھٹا حق قرآن کا یہ ہے کہ جس کو ہم نے اکثر بلا دیا، جس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں، کہ قرآن جس طرح ہماری انفرادی زندگی میں آئے اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی قرآن ہو۔ ہم اگر گھر میں ہیں تو ہمارے گھر کے معاملات قرآن کے مطابق ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ سنت بھی چونکہ قرآن ہی کی تشریعات ہیں، لہذا ہمارے گھر کے معاملات قرآن کے مطابق ہوں۔ اگر ہم بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ہمارے یہ معاملات بھی قرآن کے مطابق ہوں۔ اگر ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو ہماری خوشیاں بھی قرآن کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ہوں، اور اگر ہمارے اوپر غم آ چکا ہے تو ہمارے غم بھی قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن اسی پر بس نہیں ہے، اگر قرآن نے اس سے مزید کوئی احکامات نہ دیے ہوتے تو ہم بھی کہتے کہ بس چلو یہیں تک قرآن محدود ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے اگر آپ کے جھگڑے ہوں تو اس کا فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی شریعت نے احکام دیے ہیں۔ قرآن نے ہمیں مکمل ہماری پارلیمنٹ کے فیصلے، ہماری عدالتوں کے فیصلے، ہمارے تھانے اور کچہریوں کے فیصلے ہوں وہ بھی قرآن کے مطابق ہو، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو قرآن کا یہ چھٹا حق ہے کہ اس کے مطابق ہماری اجتماعی زندگی، تمام کی تمام زندگی ہماری قرآن کے مطابق ہو۔ اگر ہم مسجد میں آئیں اللہ کے بندے بن جائیں، مسجد سے نکلیں تو ہم شیطان کے بندے بن جائیں، تو ہمیں اپنے آپ کو مومن کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسلام کی تعریف تو خود قرآن کرتا ہے
ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے رب نے کہا اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، ابراہیم علیہ السلام نے جب فرما دیا اسلم تو میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ ان کی زندگی قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر اپنے علاقے کی بھی قربانی دی، اپنے گھر والوں کی بھی قربانی دی، زندگی کی قربانی دینی پڑی تو آپ کو قبول کر لیا، ہجرت کی، صحراؤں اور جنگلوں میں ہجرت کی، حکم آیا بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلا جا، وہ بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس صحرا کے اندر نہ تو کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ پانی اور کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی اور آدمی ہے، لیکن جب رب کا حکم آیا اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، کہا میں مسلمان ہوں، تو اس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی رب کے حکموں کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے کوئی رواج، کوئی تعلقات نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو ایک بار کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ تو قرآن ہماری زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہماری زندگی تنگ ہے۔ قرآن نے تو ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی تنگ ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری اس نصیحت سے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہماری زندگی تنگ ہے، ہم اس کو مختلف طریقوں کے اندر، نئے نئے طریقوں کے اندر سہولیات تلاش کرتے ہیں، کامیابیاں اور عزتیں تلاش کرتے ہیں، لیکن جو رب تعالیٰ نے جو طریقہ اور جو احکامات دیے ہیں، جو حقیقی طریقہ ہے، اس چیز کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ہمیں سورہ مائدہ کے اندر 3 بار تنبیہ فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ان نازل کردہ احکامات کے مطابق لم یحکم، فیصلہ نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے مقام پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، تیسرے مقام پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ 3 قسم کے درجوں میں بند کر دیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، اللہ کے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیں، ان کو تو قرآن نے کافر قرار دیا۔ وہ لوگ کہ جو اس کو حق تو مانتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اس نظام کے مقابلے میں، قرآن کے احکامات کے مقابلے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے لوگ بھی ظالم ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو قرآن کو حق تو مانتے ہیں، اس نظام کے لیے رکاوٹ بھی نہیں بنتے، لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کے نظام کے لیے کوشش نہیں کرتے، اقامت دین کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ فاسق ایسے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ کافر ہے یا فاسق ہے، وہ رب کا نافرمان ہے، اور ایسے آدمی کے لیے جہنم۔ محترم سامعین کرام، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو، لوگوں کو عزت اور عروج عطا فرماتا ہے اور دوسرے بعض کو ذلت کی کھائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں قرآن کے مطابق ہوں، جن کی زندگی کا مقصد رب کی رضا، اس کے رسول کی رضا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور عروج عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں قرآن کے خلاف ہیں، جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنا ہادی اور رہبر نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلت کی کھائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک غلام تھے، ایک سیاہ فام غلام ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو تھام لیا، قرآن پر ایمان لایا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کر لی، تو آج ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے سردار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام جب عرش کی سیر پر گئے، ایک مقام پر پہنچے، پاؤں کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے تو یہاں تک اور کوئی نہیں آیا، تو یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ قرآن کو تھامنے والا بلال، قرآن پر ایمان لانے والا بلال چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آواز آسمان پر آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو
قرآن پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، لیکن وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں قرآن کے مخالف تھی، وہ اس وقت کے سردار تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور خوار کر دیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں